جزاک اللہ. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہیں عامر اکبر صاحب ٹورڈز اسلام سے. اہلاً وسہلاً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، آپ نے موقع دیا. آج آپ کا موضوع نان مسلمز کے تعلق سے تھا، میں ٹوپی پہن کر تھا، بٹ الحمدللہ آپ نے مجھے موقع دیا. امید کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہیں. الحمدللہ. ویسے تو موضوع تو نان مسلم کے تعلق سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال بھی نان مسلم ہی کے تعلق سے ہوں گے. جی جی، اسی لیے مجھے اجازت دی گئی ہے. آپ کے سامنے کچھ چھوٹا سا انٹرو اینڈ کانٹیکسٹ، اس کے بعد میرے 4 سوال ہیں. سب میں پہلے تو آپ کے ناظرین کے لیے میرا نام عامر اکبر ٹورڈز اسلام سے ہے. ٹورڈز اسلام ایک تنظیم ہے جو مہدوی بھائیوں کو دین حق، دین اسلام کی دعوت دیتی ہے، وہی دین جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بھیجا. یہاں اچھا پر آپ عامر بھائی، سوری اس سے پہلے، اچھا عامر بھائی حضرت یہ وہی ہیں جن کی وجہ سے وہ آپ لوگوں کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں؟ جی. اور لیٹر لکھا گیا بائیڈن صاحب کو بھی، اور پتہ نہیں کس کس کو. ہاں، یہ وہی ہے. جی ہاں، ٹھیک. جی جی، جزاک اللہ خیر. اتنی اہم امپورٹنٹ تعارف کرا دیا آپ نے مجھے. چھوٹا سا کانٹیکسٹ مفتی صاحب اور مفتی صاحب کے سارے جو ویورز ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ میں آیا تھا نومبر 29 کے آس پاس، اور مہدویت کے عقائد کے بارے میں بہت ساری ڈسکشنز ہوئی تھی. یہ ڈسکشنز قوم مہدویہ دیکھ کر بہت ہائپر ایجیٹیٹ ہوئی. بالکل بائیڈن وغیرہ سب تک لیٹرز گئے، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ شیخ زائد پٹیل صاحب کے ساتھ بھی ایک انٹرویو ہوا تھا. یہ ساری چیزوں میں کافی قوم میں بہت ایجیٹیشن ہوا. لوگ قوم کے چاہ رہے تھے کہ قوم کے جو مرشدین ہیں وہ مفتی صاحب کے ساتھ روبرو ہوں اور مہدویت کو ڈیفینڈ کریں، بٹ قوم کے اکابرین اور قوم کے مرشدین بالکل اس چیز سے دور ہو کر فرار ہو گئے. اس وجہ سے مفتی صاحب مہدوی لوگوں میں جو آج تک مہدویت کی چیزوں کو اتنی زیادہ امپورٹنس سے جانچ نہیں کرے تھے، وہ اس وجہ سے بہت زیادہ فکر مند ہوئے کہ کیوں ہمارے مرشدین مفتی صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ یا ڈیفینڈ کرنے نہیں آئے. بہرحال اس کے بعد الحمدللہ ہمارے کئی سارے لوگ آپ کا انٹرویو سن کر، آپ کی بیان سن کر ایک ٹیسٹیمونیل سیریز ہم نکالے جس میں 10 لوگ اپنے اظہار کیے جرنی کا کہ کیسے وہ بالکل سخت مہدوی تھے، بٹ آہستہ آہستہ ان کے دل نرم ہوئے اور وہ دین حق پہ آئے. یہ اتنا زیادہ قوم میں وائرل ہوئی کہ قوم مجبور ہو گئی کہ کیسا ان کے لوگوں کو کیسا مہدویت پہ قائم رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کیا اپروچ کرے. پروپیگینڈا وار اتنی زیادہ شروع ہو گئی کہ آج میں آپ کے سامنے 4 سوال کرنے جاؤں گا. مہربانی کر کے آپ اس کو ہمارے قوم کے لیے تھوڑا سا واضح کر دیں. ٹھیک. پہلا سوال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ساتھ ہونے کا، جس کے اوپر اہل سنت والجماع کا اجماع ہے، یہاں پر قوم کو بڑا کنفیوز کیا جاتا کہ کیا ہے اجماع، کیا ہے اجماع، کب ہوتا اجماع، کن چیزوں پہ ہوتا. اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں، اور جو لوگ اس اجماع کو نہیں مانتے ان کے ساتھ کیا ہوتا. ٹھیک. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے میں اپنے ناظرین کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بھائی عامر اختر صاحب جو اس وقت عامر اکبر صاحب اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ایک کمیونٹی ہے قوم مہدویت جن کے بہت بڑی تعداد ان کے ماننے والوں کی حیدرآباد میں ہے. اور یہ ایک صاحب تھے 400-500 سال پہلے، سید محمد جون پوری. یہ ان کو نہ صرف یہ کہ مہدی مانتے ہیں بلکہ دبے الفاظ میں پروفٹ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے. ان کے ہاں باقاعدہ کتابیں اس طرح کی لکھی گئی ہیں کہ جس میں انبیاء کا جو درجہ ہوتا ہے وہ درجہ سید محمد جون پوری کو دیا گیا ہے. تو ان کے ماننے والے اس وقت ٹھیک ٹھاک تعداد میں تقریباً 20-25 لاکھ کی تعداد میں مختلف علاقوں میں دنیا کے پھیلے ہوئے ہیں. تو ہم نے ایک اسٹریم کی تھی اور اس میں ویڈیو بنائی تھی، اور اس تعلق سے ان کے عقائد کے تعلق سے بات کی تھی کہ، اور یہ کہا تھا کہ یہ کفری عقائد ہیں. اس میں کسی فرد واحد کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن جیسے ہمارے
عامر اکبر بھائی نے بتایا کہ وہ لوگ اتنے زیادہ ایجیٹیٹ ہو گئے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مقدمے کرنے کی دھمکیاں دیں اور بلکہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کو خط لکھا میرے خلاف بھی اور عامر اکبر صاحب کے خلاف بھی، چونکہ عامر اکبر بھی امریکہ میں ہی ہوتے ہیں، اور مودی کو بھی لکھا نہیں، مجھے اس خط کو دیکھ کر جو ہنسی آئی وہ یہ کہ سی سی ٹو مودی، اصل بات یہ تھی کہ مودی کو سی سی کیا ہوا ہے، جیسے اپنے دوستوں میں چل رہے ہیں نا کورسپونڈنس کے، چلو بھائی سی سی اس کو کر دو، تو خیر اجازت ہو تو میں نے کہا وہ لیٹر دکھاؤں ذرا چھوڑیں، کیا ضرورت ہے صاحب میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دس از اے ویری بگ انسلٹ ٹو دی پریسٹیجیس پوزیشن آف دا پرائم منسٹر آف انڈیا کہ پرائم منسٹر آف انڈیا کو اگر آپ لکھنا ہے تو ضرور لکھیں، بٹ اس کو سی سی کر لکھنا دیٹ از ریڈیکیولنگ دی پریسٹیجیس پوزیشن آف دی ہیڈ آف اے ریپبلک۔ جی ہاں بالکل، ان کو یہی نہیں پتا کہ جو ہیڈز آف دا اسٹیٹ ہیں ان کو کس طریقے سے ان کے ساتھ کورسپونڈنس کی جاتی ہے۔ تو خیر، اب یہ جو آپ نے اتنا زیادہ ایجیٹیشن ہوا اور پھر میری طرف سے یہ بات بھی ہوئی کہ بھائی اگر کسی کو مہدویت کو ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے مہدی کو تو آئے ہم سے بات کرے، تو آج تک کوئی شخص ان کے سامنے نہیں آیا، ایک دو لوگ آئے اور اس کے بعد پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو خیر ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جس زمانے میں آئیں گے یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی زمانے میں نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مہدی کے پیچھے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد سے پھر وہ نماز کی امامت کریں گے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اس تعلق سے روایت بھی ملتی ہے اور اجماع بھی ملتا ہے۔ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کسی چیز کے اوپر ایک رائے قائم کر لیں، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کے ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو مسلمان حسن سمجھیں کہ یہی بہتر ہے تو پھر وہی بہتر ہے، یہ اجماع کی ایک دلیل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک روایت ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کے اوپر چلے گا، تو پھر ہم اس کو اسی راستے کے اوپر چلنے دیں گے اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ جو مومنین کا راستہ ہے یہی اجماع ہے کہ اگر مومنین نے کسی ایک چیز کے اوپر ایگری کیا ہوا ہے قرن اول سے، روز اول سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اور حضرت مہدی کا دور یہ آخر الزمان کا دور ہے، یعنی اس زمانے کا دور ہے، اس وقت یہ وہ وقت ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی اور فتنے اپنے عروج پر ہوں گے، تو اس وقت حضرت مہدی آئیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو پھر اسی اجماع کو درست مانا جائے گا اور اس اجماع کی خلاف ورزی غلط ہوگی۔ اب یہاں سے جو ہے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ جو مہدوی ہیں کیا ان کی تکفیر کی جائے گی یا ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا جائے گا؟ دیکھیں، اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی اور وہ یہ کہتے کہ نہیں جی مہدی آ گئے یا مہدی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نہیں آئیں گے یا ہم اس اجماع کو صحیح تسلیم نہیں کرتے، تو تھوڑی دیر کے لیے کہا جا سکتا تھا کہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں رکے، بلکہ انہوں نے سید محمد جون پوری تک کی طرف ایسے عقائد منسوب کیے اور ایسے جملے منسوب کیے کہ جو جملے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے زیادہ درجہ ان کو دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم مہدویہ میں جو ان کا کلمہ ہے، جو وہ جس کو وہ ذکر کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے ذرا پڑھ کر سنائیے گا عامر اکبر صاحب۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ القرآن کتاب اللہ والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ اب آپ دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک تو ٹھیک ہے، ساری دنیا متفق ہے، سارے مسلمان متفق ہیں۔ آگے جو یہ ایڈ کیا ہے کہ المہدی امامنا، مہدی ہمارے امام ہیں، ٹھیک ہے، مان لو اپنا امام، لیکن آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اس بات کے اوپر اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ تو ایمان اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہدی کو مہدی نہ، اس مہدی کو مہدی نہ مانے تو یہ ان کو کافر مانتے ہیں۔ میں نے یہی سوال ایک مہدوی سے جس نے مجھے کال کی اچانک اور میں نے اس سے کیا تو وہ بھاگتا ہوا اس نے
پھر اس نے کہا نہیں ہمارے علماء نے ہمیں بتایا نہیں. تو بھائی یہ ہے تقیہ کہ اب جب تمہارے یہاں ان لوگوں کی تکفیر کی جاتی ہے جو تمہارے طریقے پر نہیں ہے تو جب تم سے سوال کیا جاتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے لوگوں نے ہمارے علماء نے بتایا نہیں. تو یہ بہرحال آپ کے سوال کا تھوڑا سا تفصیلی جواب ہو گیا. جی مفتی اچھا مفتی صاحب صاحب اس میں ایک بات امپورٹنٹ ہے، سوری میں بیک رہا ہوں، کہ جب ہم اجماع کی بات کرتے ہیں تو علماء کی بات کرتے ہیں کہ عوام کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی وہ ایک بات اجماع علماء کا یہ ہوتا ہے، وضاحت ہو عوام جانی چاہیے. جی ان کو عوام کو تو پتہ بھی نہیں کہ اجماع ہے کیا چیز. ایگزیکٹلی یہ جو اہم اجماع کی بات ہے مفتی صاحب، یہ جی ہاں. اجماع مکمل صحابہ اکرام تابعین طب تابعین سے لے کر آج تک آ رہا کہ وہ جو امام کا جو ذکر ہے اس حدیث جی میں وہ ہے امام مہدی ہے نا. بالکل بالکل، یہ اجماع اسی کے اوپر ہے، اور اجماع ہوتا ہی وہ ہے کہ جو شروع سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہو، بلکہ اس کی اہمیت اس کی حیثیت زیادہ ہے اس اجماع سے کے مقابلے میں جو بعد میں قائم ہوا ہو، جو بعد میں منعقد ہوا ہو. جی اور جو اجماع کو ان انگلش بولیں گے کنسنسس، رائٹ؟ کنسنسس بولا جائے گا. جی اور وہ کنسنسس کئی چیزوں پہ کئی ایشوز پہ کنسنسس ہو سکتا ہے. ہاں، بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر کنسنسس ہوا ہے. رائٹ. تو یہ مختلف وقت پہ اجماع ہوتے رہتا ہے. اس جو اجماع کی بات چل رہی ہے امام مہدی کا، وہ جی اہل سنت یعنی کہ پورے صحابہ سے لے کے آج تک سب کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ امام مہدی ہے. امام مہدی ہوں گے جو امامت کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی نماز میں. اور اس اجماع سے اگر کسی کو انکار ہے تو وہ اہل سنت سے اپنے آپ کو بری کر رہا ہے. برابر. ہاں، بشرطے کہ اس کے دوسرے عقائد نہ ہوں. اگر دوسرے عقائد ہوں گے تو پھر وہ کافر بھی ہو جائے گا ان عقائد کی وجہ سے. جی ہاں. تو یہاں تک کہ شیعہ حضرات بھی اسی پر متفق ہیں، صرف یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے. یہاں پہ فالو اپ میرا سیکنڈ کوسچن مفتی صاحب، جو پروپیگینڈا وار چل رہی ہے ہمارے قوم میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث موجود ہے جہاں پر ایک پہ دو خلیفے نہیں ہو سکتے، جی اور خلیفے دعویٰ کرتے تو ایک کو قتل کر دیا جائے. تو پھر کیسے ہو سکتا کہ امام مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ٹائم پہ ہوں؟ اس کا جواب تو خود اسی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور پہلی نماز وہ حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ قیادت کریں گے اور حضرت مہدی ان کی قیادت میں زندگی گزاریں گے اور کچھ سال رہ کر ان کا انتقال ہوگا. اب میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں. یہ حدیث جو ہے اس کی سند ہے حدثنا اسماعیل بن عبد الکریم قال حدثنا ابراہیم بن عقیل عن ابیہ عن وہب بن منبہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی ابن مریم فیقول امیرهم المہدی تعالی صلی بنا. عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے اس وقت کے امیر مہدی یہ کہیں گے کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، ان بعضهم امیر بعض تکریمت اللہ لہذه الامہ، کہ تم میں سے بعض لوگوں کی امام کے امیر ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کو شرف بخشنے کی ایک علامت ہے. تو یہ حدیث کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہے. جی صحیح مسلم کی بھی روایت ہے حضرت، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کہا گیا ہے مان بعد وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارے امام تم میں سے ہوں گے. اصل میں وہ اس پر یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ امام دوسرے ہوں گے، یہ امام دوسرے، اس میں مہدی کی صراحت نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ حدیث پیش کی جس میں مہدی کی صراحت ہے. مہدی کی صراحت ہے، بالکل بالکل. جی ہاں. مفتی صاحب یہ ایگزامپل دیا جا سکتا کہ امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن بھی ایک وقت پہ نہیں، وہ ایک irrelevant مسئلہ ہے. وہ ایک irrelevant مسئلہ ہے. جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو پہلی نماز کے بعد سے پھر قیادت ان کی ہوگی، دو وقت میں ایک وقت میں دو امیر نہیں ہوں گے. ایک اور حدیث سن لیجئے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حاکم کی ہے مستدرک میں، اور بالکل صحیح حدیث ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی آئیں گے، شروع میں نہیں آئیں گے. اب 400 سال پہلے آ گئے تو بھائی پھر آخری، یعنی وہ تو آخری وقت نہیں ہوا نا، آج سے 400-500 سال پہلے. جی ایک اور کنفیوژن جو یہ کریٹ کرتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے حدیث سے کہتے ہیں کہ مہدی بہت پراسپیرٹی لائے گا، مال بانٹے گا، اتنا مال بانٹے گا کہ کوئی لینے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے زمانے میں آئیں گے دجال کے خاتمے کے لیے
تو نہیں، یہ دونوں یہ ان لوگوں کا دجل ہے. حضرت یہ جو مال کی تقسیم اور اتنی پراسپیرٹی یہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے، حضرت مہدی کے تعلق سے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حکمن عدلن مقسطن، یہ الفاظ آئے ہیں کہ عادل بادشاہ، عادل رولر کے طور پر آئیں گے. ساری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے گا. عیسائی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھرو اسلام میں داخل ہوں گے اور پوری دنیا کے اندر پراسپیرٹی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یہ حضرت مہدی کے تعلق سے نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کے تعلق سے. جی جی اور اس میں ایک اور بات ہے مفتی صاحب، کریکٹ می قتل دجال کے سوری یہ میں ایڈ کر دوں، یہ ٹائم سیکوینس ٹائم لائن امپورٹنٹ ہے. قتل دجال کے بعد یہ صورتحال ہے کہ تو قتل دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو obviously نزول ہو چکا ہوگا، تو یہ یاد رکھیں. جی ہاں. اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ مفتی صاحب کی امام مہدی جتنا ہمیں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے گزریں گے، ان کی جو ہے وفات پہلے ہو جائے گی. نہیں غلط نہیں. امام مہدی اس زمانے میں زندہ ہوں گے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، پہلی نماز امام مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے یہ سب ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ سے پہلے امام مہدی کا، ہاں حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے امام مہدی کی وفات ہو جائے گی. جی ہاں بالکل. جی تو یہ پراسپیرٹی کی جو بات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں ہوگی، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے. جی ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں قریباً 25 سے 30 کے قریب وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں دجال کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور پھر قتل کے بعد کے حالات کی. اس میں عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو نشانیاں ہیں ان میں سے یہ نشانیاں خوشحالی کی. جی ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، یملک العرب کے تعلق سے، اور آج کل اتنے فتنے کا بازار اتنا گرم ہے کہ ہر کوئی حدیث کو کھول رہا ہے، ہر کوئی قرآن کو کھول رہا ہے اور اپنے اندازے سے اپنی نالج کے حساب سے گوگل کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ بھی بتا دیجیے. اور یملک العرب کی جو حدیث ہے اس حدیث کو آپ ایک بار پھر سے مہربانی کر کے ایکسپلین کر دیں، کافی لوگوں میں چینج آ رہا ہے الحمدللہ. جو مہدی کے تعلق سے یملک العرب نا. جی جی جی. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہر ایک آدمی اپنے طور پر جو ہے وہ حدیث سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، چلو بھائی کر لو، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں. یعنی ہمارے یہاں کوئی برہمنزم نہیں ہے کہ ایک خاص برادری کے لوگ ہی جو ہے وہ ریلیجس ٹیکسٹ کو سمجھیں گے، ایسا نہیں ہے. اچھا دوسرے یہ کہ اس کا طریقہ ہے، اس کا کچھ اصول ہیں. وہ اصول اس طریقے سے ہیں کہ آپ قرآن حدیث اور پھر اس کے لیے جو ضروری علوم ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ ان کو سمجھیں. اچھا جی، یہ جو حدیث ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ جو آپ نے روایت بیان کی ہے نا، وہ بھی روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ مہدی کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ لولم یبقى من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلك اليوم، کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ اس ایک دن کو طویل کر دے گا، یعنی یہ ہو کے رہے گا. اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ میرے ایک انسان کو بھیجے گا، ایک شخص کو بھیجے گا جو میرے میں سے ہوگا، یعنی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا. یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا. یہ حدیث موجود ہے. اچھا اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہمارے آپ کے مہدی صاحب تھے جون پوری، انہوں نے اللہ کی زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیا تھا؟ یہ ایک مین کیس ہے نا، کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صرف جون پور کو بھرا تھا، میں تھوڑی دیر کے مان لوں جون پور کو بھر دیا تھا، تو خالی جون پور ہی اللہ کی زمین، یملأ الارض، اور ارض یعنی پوری زمین کو وہ انصاف اور عدل سے بھر دیں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چکے ہوں گے، تو دونوں مل کر، یعنی یہی بات حضرت عیسیٰ کے تعلق سے آتی ہے اور یہی بات حضرت مہدی کے تعلق سے آتی ہے، تو یہ انصاف قائم ہوگا. اچھا وہ والی جو حدیث ہے کہ جس میں وہ مجھے اتفاق سے مل نہیں رہی ہے، یملک العرب، ہاں یہ آ گئی لا تذهب. جی ہاں، تو یہ حدیث ہے کہ امام احمد نے اور ترمذی نے، ابو داود نے، ان سب نے روایت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا تذهب او لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بیتی، کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عربوں کے اوپر حکومت نہ کر لے کہ جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. اور پھر آخر حدیث چل رہی ہے.
اور یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے. تو بھائی اب یہ طے کر لیں سید محمد جون پوری نے عربوں کے اوپر حکومت کی ہے یا نہیں کی ہے. محض مکہ جانا عربوں پر حکومت کرنا نہیں ہوتا. جی جی بالکل، جی بالکل، جزاک اللہ خیر. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں مفتی صاحب، ان کی کتابوں میں بھی آیا ہے، سید محمد جون پوری صاحب حج کو گئے تھے، لیکن وہاں پر 4 مہینے بھی رہے بلکہ لکھا ہے، لیکن وہ کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی نہیں گئے، مدینے کو کبھی نہیں گئے. وجہ یہ تھی، ان کی کچھ کتابوں میں آیا کہ کیوں جانا ان کو، نہ ان کو فیض دینا ہے نہ ان کو فیض لینا ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ ایک الگ مذہب نکال چکے تھے. یہ لوگ مہدوی مرشدوں کے منہ سے سنا سو میں کہ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب کچھ اور ہے، دین مکمل نہیں ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا حول ولا قوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبین ہیں ضرور، خاتم رسول نہیں ہے. کیا عجیب قسم کے عقائد بولتے ہیں. جی 2 منٹ میں سمجھتا ہوں عامر بھائی. اب ایک اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ تو رمضان تک کے میں سوچ رہا تھا اس سے پہلے آپ کو بلاتا، تو آپ کے جو 2 سوال ہیں وہ ہم میں یا 2-3 ہفتے کے بعد لے لیں تاکہ اس کا یہ سلسلہ بھی باقی رہے اور کلپ بھی مختصر ہو. جی ایک چھوٹا سا آپ میسج دے دیں. ہمارے پاس اتنے سارے لوگ ہیں جو ڈر کے وجہ سے، سوشل ریپرکشنز کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے اپنے اندرونی اسلام کے عقیدے کو ریویل نہیں کر رہے ہیں، سیکرٹ ایکس مہدویز ہیں. ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کیا آپ اس دین کو سیکرٹ ہی رکھ کر گزر جائیں؟ اس کے کیا ریپرکشنز ہوتے؟ آپ کی طرف سے کچھ میسج دے دیجیے. دیکھیں، اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر سچا ایمان ہے تو پھر آپ کو اس ڈر سے باہر نکلنا چاہیے. آپ ان لوگوں کا سوچیں کہ جو پہلے عیسائی تھے، ہندو تھے، لیکن انہوں نے اسلام کی روشنی کو پایا اور ان تمام پریشر کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا. آپ تو پھر بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مسلمان مانتے آئے ہیں، صرف یہ کہ ایک غلط راستے پر تھے، اس صحیح راستے پر اب آپ آ گئے ہیں. تو آپ کلم کھلا اس چیز کا اعلان کیجیے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی وہ قربانی ہے جو دراصل دین اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت آپ سے تقاضا کرتی ہے، اسی قربانی کا. اچھا، اور ہمارے عامر اکبر صاحب، آپ نے مجھے بتایا بھی ہے کئی مرتبہ کہ آپ نے ان لوگوں سے یہ بھی کہا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، تمہارے اندر ہمت ہے تو اپنے مرشدوں کو بھیجو اور مفتی صاحب سے ڈیبیٹ کریں. تو وہ انہوں نے کیا عذر دیا کہ کیوں نہیں آ رہے وہ؟ ایک مرشد نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈیبیٹ کر لیں گے، لیکن یہ ڈیبیٹ کو پلیز کسی کے سامنے شیئر نہ کریں، اس کو ریکارڈ نہ کریں، کیونکہ ہمیں اور مفتی صاحب میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ لیٹ اٹ بی پرسنل پرائیویٹ. یعنی کہ آپ ظاہر سی بات ہے آپ ہار کر آئیں گے، روم سے نکلیں گے اور کہیں گے میں جیت گیا. سو واٹ از دا ریزن؟ آپ ہر چیز اپنے لوگوں کے سامنے بتائیے. مسلسل ان کا ایک ہی اپروچ ہے، لوگوں کو گمراہ کر لوگوں کو بس. وہ صاحب تو اس لیے وہ صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں مفتی صاحب کو، چونکہ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، وہ سمجھا لے تو پبلک میں سمجھا لے، ہمیں کیوں ریکارڈ نہیں کرنا. اچھا، اور دوسرے صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ دوسرے صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے اوپر کیس کر دیں گے. تو وہ کیس کی وجہ سے ہمارا لیگل جو کنسلٹنٹ ہے، لیگل ایڈوائزر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ ڈیبیٹ انٹل دا کیس از اوور. تو میں ان کو پریشر ڈالا کہ آپ کا کیس سے لینا دینا کیا ہے؟ آپ انڈیا میں مقیم ہیں، آپ امریکہ کے سٹیزن نہیں، پریسیڈنٹ نہیں، یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا کیس. تو وہ پھر پریشر میں آ گئے، آ کر پھر بولے کہ رکو میں پوچھتا ہوں. پھر وہ جواب دیے کہ نہیں، ہمارا لیگل کنسلٹنٹ کہتا ہے کہ آپ رمضان کے بعد ڈیبیٹ کر لیں. میں بولا رمضان کے بعد کیوں؟ کیونکہ آپ رمضان تک لوگوں کو گمراہ کریں گے. اپنی ان کی جو مسجد جو بن رہی ہے کرناٹک میں چنپٹن میں، اس کو مکمل بنا لیں. اور ان کا جو صبح میں بڑا گمراہی کا عقیدہ ہوتا، 2 رکعت فرض دگانا پڑتے ہیں شب قدر کی، یعنی کہ 27ویں رات کو، اس دن کو گزرنا چاہ رہے ہیں لوگ، تاکہ لوگ محروم نہ ہو جائیں، یعنی کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اس عقائد سے. تو ڈیلے ٹیکٹکس کر اپنے قوم میں یہ ضرور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ بھی ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں بھی صحیح ہوں گی. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ذرا سا پریشر ہوتا ہے تو 3-4 مہینے کے بعد وہ پریشر ختم ہو جائے گا، پھر کس کو کیا یاد رکھا ہے. بالکل ڈیلے ٹیکٹکس ہے. جی ہاں، چلیں ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے. جزاکم اللہ خیرن.
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جونپوری صاحب نے اگر بند کمرے کے اندر کلیم کیا ہوتا تو ڈبیٹ بھی بند کمرے میں کر لیتے. بالکل وہی بات ہے. جونپوری صاحب ڈنکا تو پوری دنیا میں بجانا چاہتے ہیں مگر ان کے مرشد کہتے ہیں ڈبیٹ بند کمرے میں ہوگی. یہ تو بات نہیں ہے. اچھا مزے کی بات حضرت یہ ہے کہ یہ جو جونپوری صاحب ہے نا ان کے آرگیومنٹس کو مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑا تراش کے بڑا گارنش کر کے اور بڑا اچھی فنیشنگ کر کے یوز کیا. جی ہاں تو وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے بڑا مزے کا. اور ان کی آپس میں ڈیبیٹس بھی بڑی ہوئی ہیں اس ٹائم مزے کی. اچھا جی تو یہ اچھا حضرت جو شروع میں انڈین مسلم نیم سے آئی تھے جن آئی ڈی کو آپ اوپر لینا چاہ رہے تھے یہ شاید ایم ایس کہہ رہے ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت